خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی بھرا کلام، دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب 11 سے 21 آیت مبارکہ تک۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزرا پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مہ کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نصر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزرا کی مانند کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ اور دانیل خورش بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم نے دانیل نبی کی کتاب کے پہلے باب کی تلاوت کی ہے، جس میں ہیکل کا تباہ ہونا اور بنی یہودا کی بابل کے بادشاہ نبوکت نصر کی غلامی میں چلے جانے کی بات کی ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا جو اچانک رونما ہو گیا، بلکہ یہ کئی 100 سال پہلے یسایہ نبی کی پیشن گوئیاں تھی، اور یرمیہ نبی نے نبوت کی تھی، جو یرمیہ نبی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ نبوکت نصر ہیکل کو تباہ کرنے کے بعد بنی یہودا کے قابل اور ماہر افراد کو اپنے ہمراہ بابل لے گیا، جن میں دانیل، شدرک اور میشائیل اور عزرا بھی شامل تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ نوجوان غلامی میں ہوتے ہوئے بھی خدا باپ کے احکام کے وفادار رہے، اور غیر معبودوں کی قربانیاں اور ان کے لذیذ کھانوں سے انکار کیا۔ یہوہ خدا نے دانیل اور اس کے ساتھیوں کو علم و حکمت بخشی، اور غلامی میں بھی ان کو سرفراز کیا، اور بادشاہ کی طرف سے ان کو خاص عہدے اور منصب عطا کیے گئے۔ آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔